ویسے مائزہ ایک چیز میں آن ایئر یہاں کہنا چاہتا ہوں، کسی بھی پارٹی افیلیشن سے بالا تر ہو کر یہ جب ایسے اداروں کا تذکرہ ہونا جیسے شوکت خانم ہے یا دیگر ادارے ہیں، آپ علیمہ خان کے اوپر 101 الزامات لگائیں، میں پورا آپ کو ٹائم دوں گا، لیکن بہت ہی اچھا ہوگا کہ ایسے اداروں کو ہم درمیان میں نہ لائیں، کیونکہ وہاں پر بہت سارے ایسے کینسر کے مریض چلے جاتے ہیں جن کا علاج ہو جاتا ہے۔ ان اداروں کا تذکرہ کرے بغیر علیمہ تو ساری باتیں آپ پہ، اگر آپ ان اداروں کے اندر ایسے لوگوں کو لگائیں گے، نہیں آپ ساری باتیں کریں علیمہ کے اوپر، اس کی جائیداد کا پوچھیں، اس کی خدمت کی ہوگی ان اداروں نے، لیکن علیمہ خان صاحبہ وہاں کی اگر بورڈ ممبر تھیں تو ان کے اوپر سوالات اٹھیں گے، کیونکہ وہ پرائم منسٹر سلیکٹ کی بہن ہے، اور اگر آپ سوالات نہیں اٹھانا چاہتے تو پھر مریم نواز صاحبہ کے اوپر بھی سوالات نہیں اٹھتے، کیونکہ نہ وہ کوئی آفس ہولڈر تھی، اور صرف وہ پرائم منسٹر کی بیٹی تھی جن کو آپ نے 2 سال انویسٹیگیٹ کرتے رہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اب جو ہے علیمہ کے اوپر تو آپ جتنے سوال کرنا چاہیں، جتنے مرضی سوال اٹھائیں، 1001 سوال اٹھائیں۔ آپ 5 منٹ میں بتانا چاہتی ہیں کہ 2 سال میں تو آپ کورٹ میں بتا نہیں سکے کہ وہ پیسے کیسے گئے اور کہاں سے چوری ہو کے گئے، آج آپ 2 منٹ میں چاہتی ہیں پتہ لگ جائے سارے پیسے چوری۔ وہ تو ان کی بیگم، مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ تو بیگم کے نام بھی پراپرٹی نکل آئی ہے یار، کم کریں خدا، سارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کس کو پکڑیں؟ ہم نے ملک سے اور ملک سے چوروں کو صاف کرنا، جو باہر رہیں گے آپ ان کو بھی پکڑنے کی تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ علیمہ خان آپ فکر نہ کریں، دیکھیں مجھے تکلیف کا اندازہ ہے، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، ہمیں آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے، انشاءاللہ نظر آئے گا آپ کو احتساب جب آئے گا، ابھی بھی کچھ لوگ اندر ہیں آپ کے اور بھی ہو جائیں گے۔ حکومت جلدی ختم ہو، یہ پہلی بار سنا کہ باپ بیٹے پہ الزام لگاتا ہے اور یو ٹرن نہیں راؤنڈ بورڈ پہ پھر رہا ہے پچھلے 2 سال سے۔ یو ٹرن کا آپ تو تذکرہ نہ ہی کیا کریں، نہیں تو وہ راؤنڈ بورڈ ہے نا، وہ پنامہ کا راؤنڈ بورڈ ہے، وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ بکری صاحب سے پوچھیں، اب آپ نے تو یو ٹرن کو بھی بھائی جسٹیفائی کر دیا، ندیم صاحب ذرا ان کو آپ نے اپنے پارلیمنٹ کا جو خطاب فرمایا تھا وہ بھی جسٹیفائی کر لیا۔ یو ٹرن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یو ٹرن کا بہت غلط استعمال کیا ہے جی، اس کو تو کسی لفظوں میں شاباش آپ دے ہی نہیں سکتے نا، اس کو یہی بتا سکتے ہیں کہ خان صاحب یہ اس کا درست مطلب نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں، اس کے علاوہ میں اور کیا بولوں۔ بکٹی صاحب سے پوچھتے ہیں، بکٹی صاحب سیاسی طور پر ایک 90 کی دہائی میں ہم دیکھتے تھے ایک فینومینا تھا، کرپشن کے الزام کے اوپر حکومتیں گرائی جاتی تھیں، مخالفین کے اوپر کیسز بنتے تھے، بعد میں دوسری پارٹی کی حکومت آتی تھی، وہ اپنے کیسز ختم کرا کے اپنے دوسرا جو اس وقت اپوزیشن میں ہوتا تھا اس پہ مقدمات بن جاتے تھے۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان کا یہ میچ تھرو آؤٹ دی 90s ایسے ہی چلا، کیئر ٹیکر ادوار میں بھی بنے، لیکن مقدمات سارے گئے، وہ سارے بھاڑ میں، کچھ بھی نہیں نکلا ان میں سے، یا اسٹیبلش کرنے والوں کے پاس اختیار نہیں تھا، یا ڈیٹیلز نہیں تھی، یا فلمزی گراؤنڈ تھی۔ ایون وہ کیسز بھی جب وہ جسٹس قیوم والی ٹیپس بھی سامنے آ گئی، اس کا بھی اینڈ میں کچھ نہیں نکلا۔ اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں ملک صاحب، اس قوم کی، اس ملک کی یہ بدقسمتی تو رہی ہے کہ کرپشن صرف وہ لوگ نہیں جو حکومت میں ہیں، صرف وہ لوگ نہیں جو پاور میں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کرپٹ ہو چکی ہے، اور ہماری یہ جو بدحالی ہے اس کی میں تو سب سے بڑی وجہ نہ لا اینڈ آرڈر کو کرتا ہوں نہ کسی اور کو، صرف اور صرف کرپشن کو گردانتا ہوں۔ اور اگر ہائیسٹ لیول پہ یہ ول نظر آ رہی ہے پرائم منسٹر کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو اسپیسیفک انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، ان کو میں پکڑوں گا۔ تو یہ بہت پازیٹیو بات ہے، جو بھی چوری کرتا ہے چاہے وہ جج ہو، کہتے ہیں چور اور ڈاکو پکڑوں گا، اگلے دن نیب ایک اپوزیشن کے بندے کے اوپر مقدمہ کھول دیتی ہے، تو وہ اپوزیشن والے تو کہتے ہیں یہ چور ڈاکو کیا میرے، کل پروٹیسٹ کیا انہوں نے کہ باہر جا کے ہمیں چور ڈاکو کہتے ہیں۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے، اگر پی ٹی آئی کا اپنا کوئی ممبر، بلوچستان عوامی پارٹی کا کوئی ممبر، مائی سیلف، یور سیلف، اینی بڈی ان دس سوسائٹی، جو بھی اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے، اور ایسا احتساب ہونا چاہیے جو لگے کہ احتساب ہو رہا ہے، انتقام نہیں ہو رہا ہے۔